آج کے موضوعات IRGC نے کیسے ہزارہ کا جو انسیڈنٹ تھا اس کو ہائی جیک کر لیا، زنبیون اور فاطمیون کا کیا کردار ہے اس کے اندر، عمران خان صاحب کے لیے سیکیورٹی رسک کیوں تھا، ان 7 افغانیوں کو اور 4 پاکستانیوں کو کس نے کیوں مارا، جو لوگ مر گئے ان کے جو معصوم ورثہ تھے ان کو کس نے استعمال کیا، اور یہ سارا ماجرا کیا تھا، مریم اور بلاول کیوں گئے تھے، وہ پولیٹیکل چیزیں تھیں، عمران خان نے کیوں کہا تھا میں بلیک میل نہیں ہوں گا، 11 لوگ مر گئے لیکن ان کے جو ورثہ تھے معصوم کہوں گا ان کو کیسے استعمال کیا گیا، اس کے بدلے میں کیسے زنبیون کے لوگ جو شام میں لڑ کے آئے تھے ایران کے اندر موجود ہیں ان کو واپس لینے کی بات کی جو کہ پاکستان نہیں لے رہا، اس کے ساتھ جو بارگاہیں ہیں باقی چیزیں ہیں ان کی سیکیورٹی ہینڈ اوور کرنے کے لیے متحدہ مجلس عاملہ کے جو لوگ تھے یہ وہ سارا کچھ کر رہے تھے اور اس کے پیچھے ایران تھا، اور یہ سارا قصہ یہ سارا کھیل ایک مسلک کے لوگوں کے گرد گھومتا ہے جن کو کہتے ہیں شیعہ۔ میں کسی شیعہ وہابی سنی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ انفارمیشن دینا اس لیے ضروری تھا کہ یہ جو پراکسی وار ہے، یہ جو لوگوں کی گردنیں کاٹی گئیں، یہ ایک منصوبہ تھا، اس کے کچھ مقاصد تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا۔ بے شمار چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک واقعے کے بعد دیکھنے کو ملی اور مجھ سمیت بے شمار لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایک طرف لاشیں پڑی ہیں، -8 کے اندر ورثہ رو رہے ہیں، وہ لاشوں کو رکھ کے احتجاج کر رہے ہیں، ملک کے اندر باقی جگہوں کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے اور حاکم وقت جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو دفن کریں پھر میں آؤں گا، اور کو عمران خان صاحب وہاں پہ جا نہیں رہے تھے، اور بڑا جملہ جس کے اوپر تنقید کی گئی وہ یہ تھا کہ میں کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا، مانا کہ اس سے قبل بھی ماضی کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ہوتی رہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے برے طریقے سے یہ جو فاٹا کا ایریا تھا کچھ بیرونی لوگوں نے مارا اور کچھ اندر سے وہ چیزیں ہوئی مسلک کی بنیاد کے اوپر۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، شیعہ کمیونٹی سے لوگوں کو مارنا اس سے قبل بھی چیزیں ہوتی رہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے اور آج آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ جو مسالک ہیں یہ شیعہ، سنی، ایران، پاکستان، ان سب کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ مختلف آپریشنز ہوئے جس میں ضرب عضب تھا، باقی ساری چیزیں تھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مشرف صاحب کی کتاب کا حوالہ لے لوں، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالرز کے عوض بے شمار لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا۔ ضرب عضب ہو، آپریشن حق ہو، آپریشن مومن ہو، یہ فاٹا کا ایریا ہو، یہاں پہ جب بھی کوئی ریاست، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی، کوئی فورسز اپنے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے آپریشن کرتے ہیں تو اس میں وہ یہ فارمولہ اپناتے ہیں کہ اگر 23 کروڑ عوام کو بچانے کے لیے 1 لاکھ کو مارنا پڑے تو ان کو مارا جائے۔ نو ڈاؤٹ کہ جب یہ آپریشنز ہوئے تو شہروں کے شہر، گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان اس میں اجڑ گئے، اور آج جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اینٹی سٹیٹ ہیں، دوسرے وہ جو جن کے ساتھ ان آپریشنز کے دوران زیادتی ہوئی۔ واپس آتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ کیا وجہ تھی کہ -8 کے اندر 11 لاشوں کو رکھ کے وہ جو معصوم فیملیاں تھیں، میں ان کو معصوم کس وجہ سے کہتا ہوں آگے چل کے سمجھ آئے گی، انہوں نے دھرنا دیا، احتجاج کیا۔ اب یہ جو ہزارہ میں واقعہ ہوا اس کے ساتھ ایک چیز بتانا بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کے اندر اور کوئٹہ کے علاقوں سمیت یہ جو لوگ رہتے ہیں یہ موسٹلی ڈیول نیشنل ہیں اور یہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، دوسری نیشنلٹی پاکستان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ہے وہ ایران کی ہے۔ اب جب یہ لاشیں وہاں پہ پڑی تھیں اس دوران یہ جو ساری حرکتیں ہوئی، اس ہزارہ کے انسیڈنٹ کو ایران نے ہائی جیک کیا۔ اس گروپ کا نام ہے پاسداران ایران یا پاسداران انقلاب۔ اب یہ جو پاسداران ایران یا پاسداران انقلاب ہیں اس کے اندر کون لوگ ہیں، اور یہ جو زنبیون اور فاطمیون 2 نام ہیں یہ آپ کو بے حد بتانے ضروری ہیں۔ پاسداران انقلاب کے یہ 2 زنبیون اور فاطمیون پروکسی گروپ ہیں جو لڑتے ہیں۔ ان گروپوں کو ہائر کیا گیا شام کے اندر لڑنے کے لیے، اور آج جو خان صاحب نے چیز کہی متحدہ مجلس عاملہ، بلیک میل نہ ہونا،
ان کا الیکشن میں گلگت بلتستان میں سپورٹ کرنا، ان گروپوں کو شام میں لڑنے کے لیے بھیجنا، اور مطالبات کیا تھے اور بلیک میلنگ کیا تھی، یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے۔ اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ زنبیون اور فاطمیون کا تعارف کیا ہے، یہ کرتے کیا ہیں، یہ کس کے انڈر ہیں۔ جو فاطمیون گروپ ہے یہ افغانستان کے جو شیعہ ہیں یہ ان کے اوپر مشتمل ہے، زنبیون جو ہے یہ پاکستان کے جو شیعہ ہیں یہ ان کے اوپر مشتمل ہے۔ اب ان دونوں گروپوں کو ایران نے شام کے اندر لڑنے کے لیے بھیجا، یعنی کہ ایک گروپ جو تھا وہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہے جو حضرت بی بی زینب کے نام کے اوپر ہے، اور ایک حضرت فاطمہ کے نام کے اوپر ہے۔ جب یہ گروپ پاکستان سے اور ایک افغانستان سے لڑنے کے لیے شام میں گئے تو افغانستان والے تو لڑ کے جو بچے واپس پہنچ گئے اپنے ورثہ کے پاس، جو پاکستان سے تھے زنبیون وہ ابھی تک واپس شام میں جنگ لڑنے کے بعد نہیں پہنچے۔ اب وہ کہاں ہیں اور کس کے پاس ہیں، اور ایران نے اس پروٹیسٹ کو ہائی جیک کیوں کیا، اور یہ کتنا بڑا ایک پلان تھا۔ پاکستانی شیعہ کا گروپ زنبیون جو شام میں لڑنے گئے تھے وہ اب ایران کے پاس ہیں، وہ اپنے ورثہ کے پاس جن کا تعلق ہزارہ، کوئٹہ اور بلوچستان سے ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اب ایران یہ چاہتا ہے، پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ ان زنبیون کے جو لوگ ہیں اس گروپ کے ان کو واپس لو۔ پاکستان کہتا ہے کہ ہم ان کو واپس نہیں لیں گے کیونکہ یہ تو دہشت گرد ہیں اور ان کے اوپر ٹیگ لگا ہے، وہ جب ہم ان کو واپس لیں گے تو پاکستان کے اوپر ایلیگیشنز لگیں گے۔ یہ جو کمیونٹی احتجاج کر رہی ہے، آپ فرض کریں، محسوس کریں کہ 11 لوگوں کو یہ گردنیں اتار دی گئیں، ان میں سے 7 افغانستان سے تھے، اور جو مطالبات رکھے گئے ان کا آگے چل کے عمران خان سے، آرمی سے اور باقی لوگوں سے تعلق کیا ہے۔ اب جب پاکستان نہیں لے رہا اور یہ لوگ اس بات پہ کیوں ڈٹ گئے کہ عمران خان ہی کو آنا چاہیے، وہ جو مطالبات کریں گے ان میں سے سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو زنبیون کے لوگ شام میں لڑنے گئے تھے ابھی ایران کے پاس ہیں ان کو واپس دیا جائے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو مطالبہ کرتے جن کا تعلق ہزارہ سے ہے، اور وہ زنبیون گروپ کے لوگ ہزارہ سے ہی ہیں موسٹلی۔ اب عمران خان صاحب چونکہ پہنچ چکے ہیں، اس سے قبل انہوں نے کہا لاشوں کو دفن کرو تو پھر میں آؤں گا، ویسے ہی ہوا، مذاکرات سارے ہو گئے۔ اب زنبیون اور جو فاطمیون گروپ ہیں ان کو متحدہ مجلس عملہ چلاتی ہے۔ متحدہ مجلس عملہ کو ہی عمران خان نے کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، اس کا تعلق گلگت بلتستان کے الیکشن سے، حکومت سے اور مستقبل کے ساتھ ہے، اس کے اوپر میں اینڈ کے اوپر آؤں گا۔ دوسری طرف ایران یہ کہہ رہا ہے پاکستان سے اور بالخصوص پاکستانی آرمی سے، چیف سے اور عمران خان صاحب سے کہ جو پاکستان کے اندر شیعہ کی بارگاہیں اور باقی جو لوازمات ہیں اس مسلک کی، اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ زنبیون اور زنبیون گروپ کے حوالے کی جائے، اور جو زنبیون گروپ کے بڑے جو متحدہ مجلس عملہ کے انڈر ہیں وہ ان کی سیکیورٹی رکھیں گے، اور سارا انچارج ان کو ملنا چاہیے تاکہ ان کو تحفظ مل سکے۔ اب پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جو حکومت ہے، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کس کو اور کیوں یہ لفظ اور یہ جملہ کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ اس کی لاجک سمجھیے۔ ہزارہ کمیونٹی کو کسی صورت عمران خان صاحب نے نہیں کہا کہ میں آپ کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گا، کہ میں آؤں گا تو آپ لاشیں دفن کریں گے، نہیں۔ انہوں نے یہ بات ایران کو اور متحدہ مجلس عملہ کو اور زنبیون گروپ کو کہی۔ وہ کیوں کہی کہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا تھا اس میں متحدہ مجلس عملہ کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہاں پہ ہارے۔ اب مریم نواز کیوں گئی تھی وہ بھی آپ کو اس میں سمجھ آ جائے گی، اور بلاول کیوں گئے تھے آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے جو بنیاد تھے، بنانے والے بانی، ان میں سے کون کون شیعہ تھا، لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کی جتنی اعلیٰ قیادت ہے وہ سارے شیعہ ہیں، لیکن اس کے باوجود متحدہ مجلس عملہ جو شیعوں کی ہے اس نے تو سپورٹ نہیں کی، انہوں نے پی ٹی آئی کو کی۔ کیوں کی؟ ہمیشہ سے جو باثر ہوتے ہیں، جو اقتدار میں ہوتے ہیں، انہی کو لوگ مدد کرتے ہیں چونکہ انہی سے کچھ ملتا ہے۔ اب متحدہ مجلس عملہ نے یہ تھریٹ کی تھی، یہ دھمکی دی تھی عمران خان کو کہ اگر آپ لوگ آ کے ہمارے یہ 2 مطالبات، زنبیون کے لوگوں کو ایران سے پاکستان لانا، بارگاہوں کی سیکیورٹی سمیت باقی چیزوں کو کرنے تک اگر آپ نہیں کریں گے، اس کے اوپر وہ بلیک میل کر رہے تھے، اگر نہیں کریں گے تو ہم
जो मुत्तहिदा मजलिस अमल की पावर के तहत गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत मिली है, हम हाथ खींच लेंगे। अगर वो हाथ खींच लेते तो क्या होगा कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट बन जाएगी, चूँकि आज़ाद उम्मीदवार से लेके बाकी जो वहाँ पे स्टेट्स हैं वो मुत्तहिदा मजलिस अमला के शिया लोग ही हैं। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आप लोगों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और इसके अलावा न जाने की रीज़न एक हकीकत के ऊपर मबनी थी कि वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क था इमरान खान साहब के लिए। बिल आखिर तदफीन होगी, वो लोग चले गए, लेकिन इस सारे मामले को ईरान ने हाईजैक किया, इसको एक मसलक के अंडर लेके चले गए इस सारे इशू को। और इस सारी तमीद जो मैंने बांधी, जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई, ये सिर्फ एक मसले के लोगों के, ईरान के और मुत्तहिदा मजलिस अमला के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं। और इस बात से ये चीज़ साबित होती है कि जो इन 7 अफगानियों की गर्दनें काटी गई और जिसमें 4 पाकिस्तानी थे, इनका ये प्लान था, और इस एक प्लान के तहत ये सारी हरकत की गई और मामले को यहाँ तक पहुँचाया गया। अब जब आप ये सारा किस्सा सुन चुके हैं तो इन चीज़ों में आपको इन बातों का सवाल जो था उसका जवाब मिल गया। मरियम और बिलावल क्यों गए थे, वो पॉलिटिकल चीज़ें थी। इमरान खान ने क्यों कहा था मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। 11 लोग मर गए, लेकिन उनके जो वर्सा थे, मासूम कहूँगा उनको कैसे इस्तेमाल किया गया, उसके बदले में कैसे ज़म्बियून के लोग जो शाम में लड़ के आए थे, ईरान के अंदर मौजूद हैं, उनको वापस लेने की बात की गई, जो कि पाकिस्तान नहीं ले रहा। इसके साथ जो बारगाहें हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनकी सिक्योरिटी हैंड ओवर करने के लिए मुत्तहिदा मजलिस अमला के जो लोग थे, ये वो सारा कुछ कर रहे थे, और इसके पीछे ईरान था। और ये सारा किस्सा, ये सारा खेल एक मसलक के लोगों के गिर्द घूमता है, जिनको कहते हैं शिया। मैं किसी शिया वहाबी सुन्नी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना इसलिए ज़रूरी था कि ये जो प्रॉक्सी वार है, ये जो लोगों की गर्दनें काटी गई, ये एक मंसूबा था, उसके कुछ मकासद थे, जिसकी वजह से ये बयानबाजी सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह के ऊपर ये चीज़ें हुई। मैं मज़ीद इस मौजू के हवाले से और भी इनसाइड स्टोरीज़ आपको बताऊंगा कि एक्चुअली जो आपको नज़र आ रहा होता है, जिसके ऊपर हम इमोशनल हो जाते हैं, जो दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं, दरअसल उसके पीछे बड़े बड़े महरक़ात छुपे होते हैं, जो आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है कि ये किसी मसले की जंग है, ये किसी मुल्क और कौम के फ़ायदे और नुकसान वाली बात है, या कोई प्लान का हिस्सा था। ये सारी कहानी सुनाने का मकसद यकीनन आप समझ के होंगे कि एक इंसिडेंट के साथ कितने पहलू जुड़े थे और कौन किसको किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था, और खान साहब वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहते थे। अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, क्या आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको देखना और सुनना चाहते हैं, तो उसके बाद मैं ज़रूर इन पहलुओं के ऊपर रिसर्च करके आप लोगों तक ये मालूमात पहुँचाऊँगा। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।